السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور لرن ود سہیل آفیشیل کے چینل کے تھرو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈسکس کریں گے آج۔ پاکستان کو افغانستان نے ابھی کچھ دن پہلے ان کے جو انٹرم منسٹر تھے انہوں نے کہا ہے کہ کائنڈلی آپ اپنی جو ایئر سپیس ہے وہ جو یو ایس کو دے رہے ہیں آپ اس کو دینا بند کریں، کیونکہ یو ایس آپ کی اسپیس کو یوز کر ایئر سپیس کو یوز کرتے ہوئے ہمارے ملک کے اندر ڈرونز اٹیکس کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے یہ دیا ملا یعقوب صاحب نے، جو کہ اس ٹائم انٹرم ڈیفنس منسٹر ہیں طالبان کے۔ ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی ہم وہ پڑھتے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کنٹری کا رڈار سسٹم تھا وہ جب یو ایس کا وڈرال ہوا تو وہ جاتے جاتے تباہ کر گئے تھے۔ ہمارے جو انٹیلیجنس ریسورسز ہیں ان کے مطابق جو یو ایس کے ڈرونز آ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر وہ پاکستان کے تھرو آ رہے ہیں، تو ہم پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ایئر سپیس کو کسی اور کو استعمال نہ کرنے دیں۔ تو اس کے رسپونڈ میں جو فردر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو ایئر اسپیس کی وائلیشن ہے یہ ایک کھلی خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لاء کی اوورال۔ تو پاکستان کا جو سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ یہ محض ایک ایلیگیشن ہے اور ہائیلی ریگریٹیبل ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو فارن منسٹر کی جو افغان کے منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی ایک ناٹ ڈیفائی دا نارمز آف رسپانسبل ڈپلومیٹک کنڈکٹ، بیکاز انہوں نے کوئی نہ اس کے ساتھ کوئی ایویڈنس ہمیں پرووائڈ نہیں کیا۔ انہوں نے جسٹ سمپل یہ کہہ دیا ہے، ایک الزام ہمارے اوپر لگا رہے ہیں کہ آپ کے ملک سے ادھر کوئی ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں یا ڈرون انٹر ہو رہے ہیں۔ ہمیں کوئی ایویڈنس دیں جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ ہاں واقعی ہمارے ملک سے جو ڈرونز ہیں وہ گئے ہیں۔ پاکستان جو منسٹری آف فارن افیئرس تھی ان کی یہ بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ری افرمس کرتا ہے کہ اٹس بلیو ان دا سوورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف آل اسٹیٹس اینڈ کنڈیمز ٹیررزم ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز۔ فردر اگر ہم اپنے فارن منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس نے کہا ہے کہ آئی ریئلی ڈونٹ بلیو that this is a time that I wish to get into a debate with anyone or to have accusations. Frankly, I am focused on the flood relief efforts. وہ انہوں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے سے ہی اپنے آپ کو مطلب کہ وہ ریلیف دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر ابھی ڈیبیٹ ہی نہیں کرنا چاہتا، کیوں؟ کیونکہ میں اس ٹائم فوکس کر رہا ہوں اپنے فلڈ ریلیف ایفرٹس کے اوپر، جو کہ میرے خیال میں ایک نامناسب سی بات ہے، بیکاز انہیں اس کے اوپر لازمی کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی اور ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، ہمارے ملک کے اندر سے کچھ اس طرح کا جو ہماری آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ انہیں کنوے کرنی چاہیے تھی۔ یہ اسکالرس اس کو ایک عجیب سے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک چائلڈش سی اسٹیٹمنٹ ہے ایک نیوکلیر پاور کے فارن منسٹر کی طرف سے۔ فردر یہ ہمارے اوپر کیوں الزام تراشی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اس کی نا ایک ایک جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں یو ایس نے ایک ڈرون سٹرائک کر کے القاعدہ کے ایک لیڈر تھے ایمن الظواہری، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کی ٹیکنالوجی یوز کی ہے کہ منیمم لاس کے ساتھ انہوں نے صرف اس ایک لیڈر کو، جو کہ وہ اکارڈنگ ٹو بائیڈن اسٹیٹمنٹ کہ وہ پچھلے 3 سے 4 ماہ سے اس کو چیک کر رہے تھے، اس کو مانیٹر کر رہے تھے، اور جیسے ہی انہیں ایک فیزیبل اور فیسیلیٹیٹیو قسم کا مومنٹ ملا ہے انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا اور اس کو کل کر دیا ہے۔ یہ وہ بندہ تھا جو کہ القاعدہ کا لیڈر تھا، ایجپٹین سرجن تھا، اس کے سر کے اوپر $25 ملین کا ایوارڈ تھا، اور اس نے 9/11 کے جو اٹیکس تھے اس میں یہ ایز اے فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا تھا۔ اب اس کا اگر ہم انالیسس کریں تو وہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ اٹیکس بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں، بیکاز پاکستان کے طالبان کے ساتھ ریلیشن پھر وہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان اور طالبان ٹی ٹی پی کے درمیان اس ٹائم طالبان میڈیٹ کر رہے ہیں، جو کہ اگر ہمارے طالبان کے ساتھ ریلیشن خراب ہوتے ہیں تو وہ جو ٹاکس ہیں وہ اگین ان کو فیل ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسرا، سی پیک کو جو اگر ہم نے سی پیک کو سکسیسفل بنانا ہے تو ہمیں اپنا ایٹ لیسٹ ایک بارڈر جو کہ افغانستان والی سائڈ ہے وہ پیسفل چاہیے، اور اگر افغانستان کے اندر پیسفل ہوگا تو ہمارے سی پیک سیف ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کا ایک جیو اکانومک ایجنڈا تھا، ایک ریجنل کنیکٹیوٹی کا، جس کو اس نے پوری دنیا کے اندر کیچ کرنے کی کوشش کی ہے اور کر بھی رہا ہے۔ لیکن اگر فار ایگزامپل افغانستان کے اندر سیف نہیں ہوتا، اگر افغانستان کے اندر پیس نہیں آتا، تو ہمارا وہ جو جیو اکانومک ایجنڈا ہے وہ ایک ادھورا خواب بن کا ہی رہ جائے گا۔ پوٹن نے چوتھا جو اس کی اگر ہم اس کا انالیسز میں دیکھیں تو چوتھا، پوٹن نے یہ کہا تھا
کہ ہم اب نیکسٹ آفٹر دا withdrawal آف US جو ہمارے ریجن کے مسائل ہوں گے ان کو ہم ریجن کے اندر ہی حل کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ریجن کے اندر حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے ریجن کے اندر جو ملک ہیں ان کی آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ اچھی ہونی چاہیے۔ آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھ لیں، پاکستان اور انڈیا کی وجہ سے اوورال ہمارا سارک ویسے ہی وہ تنازل کا شکار ہے، مطلب کہ وہ ایک وہ اس کا کوئی کام نہیں چل رہا، سارک بالکل ایک فلاپ ہو کے رہ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم پاکستان کے افغانستان کے ساتھ پھر اسی طرح کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے تو ہمارا یہ جو پوٹن کی سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک پائپ ڈریم ہی رہے گا۔ پانچویں اگر ہم دیکھیں تو فارن پالیسی آف پاکستان کا یہ فیلئر ہے جی، کہ کیونکہ آج سے 3 ماہ پہلے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز تھے، فارن جو ہائیلی آفیشلز تھے، وہ ڈگنیٹریز تھے، وہ ہمارے وزٹ کر رہے تھے ایک دوسرے کے ملک میں، ہم پاکستان کے ویژول ایمبیسڈر بنے ہوئے تھے، لیکن آج وہی طالبان ہیں جو کہ ہمیں سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے اگر ہم اس کی جو چھٹا اس کا انالیسز اگر اس میں ہم چھٹا پوائنٹ دیکھیں تو انڈیا نے اگین کابل کے اندر اپنی ایمبیسی کھول لی ہے، مطلب کہ یہ ایک اسٹریٹجک ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے، انسٹیڈ آف پاکستان انڈیا از ٹیکنگ پلیس، مطلب کہ انڈیا ہماری جگہ پہ آ رہا ہے، وہ وہی پرانا ہمارا جو خدشہ تھا وہ اب دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے، مطلب کہ ہم نے بڑی مشکل سے ایک ہمیں اپرچونٹی ملی تھی انڈیا فری پاکستان کی، اب وہ اگین انڈیا اپنا اثر و رسوخ دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اینڈ پہ اگر ہم افغانستان کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن دیکھیں تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جنوری سے اسٹارٹ ہو گیا تھا، جب طالبان نے ہماری جو فینسز ہمارے آرمی کے جوان لگا رہے ہیں ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد فارن منسٹر کی یہ جو چائلڈ اسٹیٹمنٹ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، پچھلے دنوں انہوں نے وہ ایک obsessed قسم کے انسان بنے ہوئے ہیں آج کل عمران خان کے خلاف، تو ان کی جو ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ انہوں نے افغانستان کو اپنا دشمن ملک کہہ دیا تھا۔ اب ایک اگر کوئی عام بندہ کہے تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، جب ایک ملک کا انٹرم منسٹر یہ بات کہے تو وہ ایک نوٹیبل قسم کی اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے، اور انہوں نے افغانستان کو اپنا ایک دشمن کنٹری کنسیڈر کیا اس ٹائم، تو یہ بھی ایک میرے لحاظ میں ہمارے افغانستان کے ساتھ ایک ریلیشنز کو ہیں ان کو ڈیٹیوریٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہم پاکستان افغانستان کو بنانا چاہتے ہیں تو وہ تب بھی ہوگا جب پیس ہوگا افغانستان کے اندر، اگر افغانستان کے اندر پیس نہیں ہے تو ہمیں ٹو فرنٹ وار کے لیے اوورال ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ رشین فارن منسٹر کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی، یہ مجھے اچھی لگی لاسٹ ٹائم جب میں کولڈ وار کی وہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں نا انہوں نے بتایا تھا کہ کولڈ وار کے دوران بھی پاکستان اس طرح کر رہا تھا کہ نے US کی خاطر رشیا سے دشمنی مول لی تھی، تو آج بھی ہم اسی طرح ہی کر رہے ہیں کہ ہم کسی ایک ملک کی خاطر ہم دوسرے ملک کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئی ہوپ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو تابندہ رکھے، اللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ پھر نیکسٹ ٹاپک میں بات ہوگی، اللہ حافظ۔